अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयाना सगीरा। आज हम सूरत अल माइदा की आयत नंबर 96 से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओहिल्ला हलाल किया गया है, लकुम तुम्हारे लिए, सईदुल बहरी शिकार समुंदर का, बता अमुहु और उसका खाना, मता अल्लाकुम मता अन फायदे के लिए है, लकुम तुम्हारे लिए, वलिस्सयारा थी और मुसाफिरों के लिए, वह हुर्रिमा और हराम किया गया है अलैकुम तुम पर, सईदुल बर्रे शिकार खुश्की का, मा दुम तुम जब तक तुम हो हुर्रमा एहराम में, वत्तकुल्लाह और तुम डरो अल्लाह ताला से, अल्लाजी वो जात के, इलैहि उसी की तरफ तुहशरून तुम इकट्ठे किए जाओगे। सईदुन से मुराद जिंदा जानवर और ताअमुहु से मुराद वो मुर्दा मछली वगैरह है जिसे समुंदर या दरिया बाहर फेंक दे या पानी के ऊपर आ जाए, जिस तरह के हदीस में भी वजाहत मौजूद है कि समुंदर का मुर्दार हलाल है। ओहिल्ला लकुम सईदुल बहरी व ताअमुहु मता अल्लाकुम वलिस्सयाराती। हालत एहराम में शिकार की हुर्मत और उसका कफारा बयान करने के बाद इस आयत में अल्लाह ताला ने बतौर एहसान ये फरमाया है कि महरम के लिए समुंदर की जिंदा मछलियों का शिकार और उन मुर्दा मछलियों का खाना भी हलाल है जो मौजों की जुद में आकर समुंदर यानी साहिल समुंदर पर आ जाती हैं। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर के साथ भेजा और अबू उबैदा बिन जराह रज़ियल्लाहु अन्हु को हमारा अमीर मुकर्रर फरमा दिया। दरअसल हमें कुरैश के एक काफिले का ताक़ुब करना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खजूरों का एक थैला ज़ादी राह के तौर पर दिया था और अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु उसमें से हमें एक एक खजूर दिया करते थे। रावी ने जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से दरियाफ्त किया कि तब उन खजूरों के साथ आप क्या करते थे। उन्होंने बताया कि हम इस तरह उनको चूसा करते थे जैसे बच्चे चूसते हैं, फिर ऊपर से पानी पी लेते और यूं सुबह से शाम तक एक ही खजूर से गुजारा कर लेते, और कभी दरख्तों के पत्तों को डंडे मार कर गिराते और पानी में भिगो कर खा लेते। बहरहाल चलते चलते हम साहिल समुंदर पर पहुंच गए। वहां हमें एक बहुत बड़ा टीला नजर आया। जब हम उसके करीब आए तो वो अंबर नामी मछली निकली। सैयदना अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने देख कर कहा, ये तो मरी हुई है। फिर फरमाया, नहीं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुमाइंदे हैं, अल्लाह ताला के रास्ते में निकले हैं और तुम लोग इस वक्त हालत इज़्तिरार में हो, लिहाजा उसे खा सकते हो।
ہم کل 300 آدمی تھے جو اسے مسلسل 1 مہینہ تک کھاتے رہے، جہاں تک کہ ہم موٹے ہو گئے۔ ہم اس کی آنکھ کے کھول سے تیل کے مٹکے بھرتے تھے اور بیل کے برابر اس کی بوٹیاں کاٹتے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ہم میں سے 13 آدمیوں کو اکٹھا کیا اور انہیں اس کی آنکھ کے کھول میں بٹھا دیا، پھر اس کی ایک پسلی کو کھڑا کیا اور ہمارے سب سے بڑے اونٹ کے اوپر کجاوا رکھا اور اسے اس کے نیچے سے گزارا تو وہ آسانی سے گزر گیا۔ ہم نے اس کے باقی ماندہ گوشت میں سے وہ شقائق یعنی وہ ابلا ہوا گوشت جو سفر کے لیے ساتھ رکھتے ہیں بنا لیے۔ پھر جب ہم واپس مدینہ پہنچے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہ سارا واقعہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دراصل اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ رزق فراہم کیا تھا، اگر تمہارے پاس اس کے گوشت میں سے کچھ باقی ہے تو ہمیں بھی کھانے کے لیے دو۔ چنانچہ ہم نے کچھ گوشت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تناول فرمایا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہوئے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ تھوڑا سا پانی لے جاتے ہیں، اب اگر اس سے وضو کریں تو پیاسے رہ جائیں گے، تو کیا ہم سمندر کے پانی کے ساتھ وضو کر سکتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا، حالت احرام میں خشکی کے جانوروں کا شکار حرام ہے، لہٰذا جب کوئی محرم قصد و ارادے سے شکار کرے تو وہ گناہگار ہوگا اور اسے تاوان ادا کرنا ہوگا، اگر غلطی سے شکار کرے تو بھی اسے تاوان ادا کرنا ہوگا۔ بہرحال شکار جس طرح بھی کیا ہو اس کا کھانا اس کے لیے حرام ہے، کیونکہ یہ مردار کی طرح ہے۔ اس کا شکار کھانا محرم اور غیر محرم سب کے لیے یعنی سب لوگوں کے لیے حرام ہے۔ اگر کسی غیر محرم نے شکار کیا ہو اور وہ محرم کو بطور ہدیہ دے تو اگر غیر محرم نے محرم کو ہدیہ دینے کی نیت ہی سے شکار کیا ہوگا تو پھر محرم کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ سیدنا صعب بن جسامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مقام ابوا یا ودوان میں ایک نیل گائے پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہدیے کو لوٹا دیا، اور جب اس کے چہرے کو مردہ سے ہوتے دیکھا یعنی پریشان ہوتے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دراصل ہم نے ہدیہ اس لیے واپس کیا ہے کہ ہم محرم یعنی احرام باندھے ہوئے ہیں۔ اس سے استدلال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ اس نے یہ شکار شاید میرے ہی لیے کیا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول نہ فرمایا، اور اگر اس نے شکار محرم کو ہدیہ دینے کی نیت سے نہ کیا ہو تو پھر اسے کھانا جائز ہے، جس طرح سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حلال تھے، محرم نہیں تھے۔ انہوں نے ایک نیل گائے کو شکار کیا، ان کے دیگر ساتھی محرم تھے تو انہوں نے اس شکار کے کھانے میں توقف کیا اور اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کسی نے اس شکار کی طرف اشارہ کیا تھا یا اسے شکار کرنے میں کوئی مدد دی تھی؟ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے جواب دیا، نہیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
تب تم اسے کھا سکتے ہو، اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے تناول فرمایا۔ بخاری کی روایت ہے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔